سورہ رعد ہے۔ رعد بجلی کو بھی کہتے ہیں، کڑک کو بھی کہتے ہیں، اور فرشتے کا نام بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت والجلال نے توحید کا، رسالت کا، اور اغیار کی طرف سے اور کفار کی طرف سے آنے والے جو شبہات ہوا کرتے ہیں ان کا جواب بھی دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سورت جو ہے مکی ہے۔ کون سی ہے؟ اور جو سورت مکی ہوا کرتی ہے وہ سورت کے اندر اللہ رب العزت والجلال عام طور پر توحید، رسالت، آخرت اور اغیار و کفار کی طرف سے جو سوال ہوتے ہیں، جو اشکالات ہوتے ہیں، ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور کسی بھی سورت کے مکی ہونے میں اور مدنی ہونے میں جو عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ما قبل الہجرہ، ہجرت سے پہلے جو آیات اور ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہے وہ سب مکی کہلاتی ہے۔ وہ بعد الہجرہ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہے یا صورتیں نازل ہوئی ہے وہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہے؟ مدنی کہلاتی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے، اس صورت کے اندر آیات کتنی ہیں تو فرماتے ہیں 43 یا 44 یا 45 یا 46۔ یہ آیات کا جو اختلاف ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بڑی آیت کو کسی نے 2 شمار کیا اور کسی نے 1 شمار کیا۔ اس کے آیات کے کم زیادہ ہونے سے قرآن کے الفاظ میں فرق نہیں آئے گا۔ قرآن جتنا ہے الف لام سے لے کر والناس تک وہ اتنا ہی باقی رہے گا، اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ یہ تو اندازہ کرنے والوں کا اندازہ ہے کہ جنہوں نے بڑی آیت کو 1 شمار کر دیا تو ان کے ہاں تعداد کم ہو گئی، اور جنہوں نے اس کو 2 شمار کر دیا ان کے ہاں تعداد زیادہ ہو گئی۔ تو اس سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ الف لام میم را کے ذریعے سے، یہ حروف مقطعات ہے۔ کیا ہے یہ؟ حروف مقطعات کی برکات کیا ہے، کتنے ہیں، وہ آپ نے سورہ بقرہ کے اندر اس سے پہلے سنا ہے۔ حروف مقطعات کتنے ہیں، کیا ان کی خصوصیت ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ الف لام میم را کے یہ جب بھی کسی جگہ پر حروف مقطعات آئے گا تو اس کے میننگ کیا ہوں گے؟ تو قاری شارحین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اس کی اصل مراد اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کی مراد کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کی ایک خاص چیز ہے، ایک راز ہے جس کو واضح نہیں کیا گیا، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر مفسر اپنی تفسیر میں یہ لکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ قرآن کی شروعات اور قرآن کی ابتدا بھی اس سے ہے، الف لام میم۔ اس سے یہ بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کے الف لام میم کے سمجھنے کی اور اس کے جاننے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ تمہارا علم بڑا ناقص ہے، تم اتنے کمزور ہو کہ قرآن کے پہلے لفظ کے بھی ترجمے کو نہیں جان پاتے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہے کتاب کی۔ یہاں کتاب سے مراد سب سے عظیم کتاب، سب سے بڑی کتاب، سب سے زیادہ مقدس کتاب وہ قرآن کریم ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہے قرآن کی۔ یہ کتاب انسانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ آیات انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے۔ قرآن کی کچھ خصوصیت ہے،
اس سے پہلے بھی آسمانی کتابیں آئی تھی، لیکن وہ کتاب اللہ ضرور تھی، کلام اللہ نہیں۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے لیکن کلام اللہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کے بارے میں یہ بات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ پہلی کتابیں کتاب اللہ تھی اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ یہ کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو فرمایا یہ تلک آیات الکتاب، یہ قرآن کی کتابیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ آیات الکتاب آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک، جو نازل کی گئی ہے تیرے رب کی طرف سے۔ یہ قرآن انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ انزل، نازل کیا گیا، الیکا، کس کی طرف؟ آپ کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف، یعنی آقا علیہ السلام پہ قرآن اتر رہا ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے۔ من ربک، تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ وحی ہے۔ یہ وحی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیات سنا رہے ہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو امی بنایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کلام انہوں نے خود لکھ لیا ہے، کلام خود بنا لیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں سے سیکھا ہے، فلاں ان کا معلم اور فلاں ان کا استاد ہے۔ اس لیے مکۃ المکرمہ کی زمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمہیں کوئی استاد نہیں ملے گا اور آپ نے کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ ارے بولو نا، آقا علیہ السلام نے کسی سے سیکھا نہیں، آپ کا کوئی معلم نہیں، آپ کا کوئی استاد نہیں، انسانوں میں مکے کی زمین پر کوئی نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کا معلم اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات جس نے قرآن کو سکھایا۔ تو معلم اول کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ خود معلم ہے۔ یہ کلام براہ راست اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ من ربک الحق، یہ درست ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ لا شک فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، لہذا شک کی گنجائش نہیں۔ لیکن انسان تو انسان ہی ہے اور بڑے عجیب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں اکثر لوگوں سے مراد علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اہل مکہ مراد لیا ہے، مکے والے، اس لیے کہ وہ مخاطب اول ہے۔ مکے والے مخاطب اول ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی مکے والے ایمان نہیں لاتے۔ پھر یہ قرآن صرف مکے کے لیے اترا ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے اترا ہے۔ تو قرآن کے شروع صفحوں میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہے ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے اتارا گیا ہے۔ ہدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، گائیڈ کرنے والی کتاب ہے، رہبری رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کائنات میں ذرا غور تو کرتے، اس کائنات کی بنی ہوئی چیزوں میں تو دیکھتے۔ اگر تم بنی ہوئی چیزوں میں دیکھتے تو بنانے والے کو پہچان لیتے، بنانے والے کو، کیونکہ ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، ہر بنی ہوئی چیز بنانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ فرمایا وہ ذات ایسی ہے، اللہ الذی، وہ ذات کے جس نے رفع السماوات، آسمانوں کو کیا کیا؟ بلند کیا۔ آپ نے دنیا میں بڑے بڑے گھر، مکانات، کارخانے، فیکٹریاں، ہال، یہ سب تم نے دیکھا ہوگا، لیکن ان کو کھڑا کیا گیا ہے پلروں کے ذریعے سے۔ کوئی نہ کوئی ستون تو ہوگا،
بغیر ستون کے نہیں، سہارے پر ہے وہ کسی نہ کسی کے کھڑے ہوئے، ارے ایا نہیں۔ لیکن فرمایا اس پوری دنیا میں دیکھو، صرف ہندوستان میں نہیں، صرف امریکہ اور لندن میں نہیں، بلکہ آپ دیکھو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، آج چاروں طرف دیکھ لیں گے تمہیں کہیں آسمان میں ستون نظر نہیں آئے گا۔ کس نے بنایا؟ ایسا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بغیر ستون کے چھت تیار ہو جائے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات، آسمانوں کو بلند کیا، بغیر عامد، بغیر ستون کے، ترونہا، تم اسے دیکھتے ہو، تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر بھی اپنے بنانے والے کو پہچانتے نہیں ہو۔ ایسا بنایا کہ اگر تم اس میں غور کر دیتے تو تمہیں اپنے رب کی قدرت سمجھ میں آ جاتی، اس کی طاقت سمجھ میں آ جاتی، اس کی بڑائی سمجھ میں آ جاتی، اس کی رفعت سمجھ میں آ جاتی کہ وہ کیسا بنانے والا ہے، کیونکہ وہ دل میں تو آتا ہے، صرف سمجھ میں نہیں آتا۔ بس میں جان گیا تیری یہی پہچان ہے۔ علینا ان نتفکر فی الکائنات کئی نتعرف علی رب الکائنات، ہمارے ذمہ تھا ہم کائنات میں غور کرتے تاکہ کائنات کے بنانے والے مالک کو پہچان لیتے۔ وفی الارض آیات للموقنین، ہم نے زمین میں کیا بنائی ہے؟ نشانیاں بنائی ہے، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں کہ تم ان نشانیوں کو دیکھیں گے تو اپنے بنانے والے مالک کو پہچان لیں گے۔ اے ابن آدم، اگر تجھے زمین کی نشانیوں کا دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، اگر تو یہ آسمانوں میں اور زمینوں میں اور فضاؤں میں اور جھاڑو جھنکار کو اور اڑنے والے اور رینگنے والے اور ہواؤں میں چلنے والے اور خشکی میں رہنے والے، تری میں رہنے والے ان پرندوں، ان مخلوق کو دیکھ کر عبرت کو نہیں حاصل کرتا، وفی انفسکم، تو اپنے آپ میں غور کرتے ہیں، اس میں غور کر لے۔ جو تو اپنے آپ میں غور کرے گا اپنے بنانے والے مالک کو کیا کر لے گا۔ اللہ فرماتے افلا تبصرون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیوں نہیں دیکھتے؟ تم غور تو کرو۔ آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا چہرہ الگ، ہر ایک کی آنکھ الگ، ہر ایک کی ناک الگ، ہر ایک کی آواز الگ، ہر ایک کا چلنے کا انداز الگ، اور ہر ایک کے آنکھوں کے اس اندھیرے میں یہ جو کالیا جو آپ کو پتلی نظر آ رہی ہے وہ بھی الگ، سمجھے؟ اللہ نے بنایا ہے، بلکہ ہر ایک کے انگلی کے اندر کی چلنے والی جو جھلنیاں ہیں وہ بھی الگ ہے، سمجھ گئے؟ اگر یہ سب کی ایک جیسی ہوتی تو مدرسے میں تھم لگا ہوا ہے، جا کے اپنا تھم لگائیے۔ اگر سب کا سیم ہوتا تو وہ نظام صحیح نہ چل پاتا۔ کیسی اس کی قدرت ہے! ارے انگلیاں تو بہت چھوٹی چیز، اس آنکھوں کے اندر کی ایک باریک سی جھلی ہے، وہ بھی ہر ایک کی کیا ہے؟ الگ ہے۔ اگر وہ سب کی ایک جیسی ہوتی تو پھر ایئرپورٹ کے اوپر آنکھوں کا اسکین لیا جا رہا ہے، آدھار کارڈ میں آنکھوں کا اسکین لیا جا رہا، ارے لیا جا رہا کہ نہیں لیا جا رہا؟ کچھ تو کہو میرے بھائی، ایسا بنانے والا ہے، غور تو کرو۔ ہر ایک کو الگ بنا، ہر ایک کو کیا بنایا؟ الگ بنایا۔ پوری صرف ایسا نہیں کہ اکولے ضلع میں، امراوتی ضلع میں اور یوتمل اور بلڈھانا میں اور برار میں اور امراوتی میں اور اکولا میں بنایا الگ، اور ایسی سیم لوگ آپ کو مل جائیں گے دوسری جگہ۔ آپ پوری دنیا میں جائیں گے، آپ حرمین کا سفر کریں گے، آپ بیت اللہ جائیں گے جہاں ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو الگ الگ بنایا، اس لیے کہ ساری دنیا کے انسان ایئرپورٹ جدہ پہ اتر رہے ہیں، ہر ایک کی آنکھ کا اسکین کیا جا رہا ہے، ہر ایک کا نظام الگ، اور بنایا بھی کہاں؟ لوگ بناتے ہیں اجالے میں، لوگ کہاں بناتے ہیں؟ اجالے میں۔ آپ نے کوئی ایسی عکاسی کرنے والا، ایسی نقاشی کرنے والا دیکھا ہے کہ جو اندھیرے میں کام کر رہا ہو؟ کہاں کر رہا ہو؟ اندھیرے میں۔ اچھا دیکھا ہے آپ نے؟ مشکل سے آپ کو کوئی اندھیرے میں، اس کو اجالا چاہیے۔ ارے ہر چیز کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی چیز بنانا ہے اجالا چاہیے، لیکن بنایا ہے اللہ نے اندھیرے میں۔ ابن آدم کو بنایا ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا، بنایا
تین اندھیروں میں بنایا، اور بنانے والے آپ نے دیکھے ہوں گے، کوئی دیوار پہ ڈیزائن کر رہا ہے، کوئی کاغذ پہ ڈیزائن کر رہا ہے، بڑے بڑے عکاسی نقاشی کرنے والے چیزوں کو بناتے ہیں، لیکن کسی نے پانی پہ ڈیزائن بنایا؟ ارے بولو، اللہ نے من نطفہ پانی کے ذریعے سے انسان کو بنایا۔ اے ابن آدم، اگر تو اس دنیا میں دھرتی میں غور کرے گا تو کہے گا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس لیے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ ارے لوہا 1000 سال پڑا رہے خود بخود تلوار بن جاتا ہے۔ ارے بولو نا، اس کو بنائیں گے تب بنے گا۔ یہ انسان کو اگر بنایا ہے کسی نے تو کس نے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے ملنے سے صرف اولاد ہوتی ہے تو کتنے آپ کو اس دنیا میں، اس دھرتی پر، اس ملک میں، اپنے علاقے میں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، انسان تو کیا چوہے کا بچہ بھی پیدا نہیں۔ ارے بولو نا، ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ اگر مرد اور عورت کے ملنے سے ہی اولاد ہوتی تو سب کو ہو جاتی، صرف مرد عورت کے ملنے سے اولاد نہیں، مرد عورت کے ملنے کے بعد حکم ربانی ہوتا ہے، امر ربانی ہوتا ہے، تب انسان کو دنیا میں اولاد ملا کرتی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تفاصیل کے لیے کتب کا مراجعہ فرمائیے۔ تفصیل تو اتنی ہے کہ سیاہی کو اگر دنیا کے اندر جتنے سمندر ہے اسے سیاہی بنا دیا جائے، دنیا میں جتنے قلم ہے، دنیا میں جتنے درخت ہیں انہیں قلم بنا دیے جائے، اور بڑے بڑے لکھنے والے محدثین، مفسرین، محققین، شارحین، مدققین، سارے دنیا کے انسان جمع ہو جائے اور اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کرے، قلم ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ وہ ایسا مالک ہے، وہ ایسا خالق ہے، وہ ایسا رب کائنات ہے۔ فرمایا ابن آدم، زمین میں ہم نے آسمان کو بلند، الذی رفع السماوات بغیر عمد، آسمانوں کو بنایا بغیر ستون کے، ترونہا، تم اسے دیکھتے ہو۔ ارے بولو، دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہو گئے عرش پر، استوا یلیق بہ، اس کی شان کے مطابق۔ اب اس میں غور نہیں کرنا کہ کیسے استوا ہوا ہوگا اور کیا ہوگا، کما یلیق بشانی، جیسی اس کی شان ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ہم کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے سمجھنے کی ایک حد ہے، ہمارے سمجھنے کی۔ طالب علم کہتا ہے کہ عامی مسلمان کہتا ہے کہ نہیں نہیں، میرے سمجھنے کی حد نہیں، میں تو اسی کو سمجھوں گا کہ کیسا اللہ کا استوا ہے، اور کیسا اللہ کا جلوس، اور کیسی اس کی کرسی، اور کیسے وہ مستوی ہو گیا۔ کہا جائے گا اس سے کہ میرے پیارے، تیرے سننے کی بھی ایک حد ہے۔ تیرے سننے کی کیا ہے؟ ایک حد تک دوری سے تو سن سکتا ہے، اس سے زیادہ دوری سے تو سن نہیں سکتا۔ ارے بولو نا، ایک حد تک دوری تک آپ دیکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ دور دیکھ نہیں سکتے۔ نہیں کہا میں یہاں سے 2 کلومیٹر تک دیکھوں گا، تو دیکھ لے، دیکھ سکتا ہے۔ جیسے تیرے دیکھنے کی حد ہے، تیرے کھانے کی بھی حد ہے۔ تیرے کھانے کی بھی ایک کیا ہے؟ حد ہے کہ نہیں نہیں، میں تو بہت اچھی ہوٹل میں آ گیا ہوں، آج تو میں یہاں پر پوری ہنڈیوں کی ہنڈیوں کو کھا لوں گا، اور سارا چکن اور سارا فرائی اور سارا بٹر چکن اور پتہ نہیں کیا 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 سب میں کھا لوں گا۔ کھا سکتا ہے؟ ارے بولو نا، کھانے کی ایک حد ہے، کھانے کی بھی، اور سونے کی بھی۔ سونے کی بھی، اگر کوئی طالب علم سوئے کہ چھٹیوں کا زمانہ ہے، میں ہفتہ بھر سو جاؤں گا گھر پر، سو سکتا ہے؟ سونے کی بھی ایک حد ہے، اس سے زیادہ نہیں سو سکتا۔ جاگنے کی بھی ایک حد ہے، جاگنے کی بھی کیا ہے؟ اگر کوئی ایک مسلمان یہ کہے کہ نہیں، اب ہم نے طے کیا ہم 6 مہینے تک سوئیں گے نہیں، جاگتے ہی رہیں گے، تو ہم نے شہر بمبئی میں ایسے انسانوں کو بھی دیکھا ہے جو سائیکل چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو جاگنے کی ایک حد ہے، اس سے زیادہ جاگ نہیں سکتے۔ چلنے کی ایک حد ہے،
آپ کہیں گے کہ نہیں میں 200 کلومیٹر ایک ہی دن میں چلوں گا، چل جائیں گے؟ ارے بولو نا، لوگ کہیں گے کہ چلا ہوا انسان ہے کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتے، آپ کے چلنے کی کیا ہے؟ اے ابن آدم، جب تیرے کھانے کی حد ہے، تیرے سونے کی حد ہے، تیرے جاگنے کی حد ہے، تیرے چلنے کی حد ہے، تیرے دیکھنے کی حد ہے، تیرے سننے کی حد ہے، تو جب ساری چیزوں کی حد ہے تو کیا تیرے عقل کی کوئی حد نہیں پھکرو؟ ارے تیرے عقل کی بھی ایک کیا ہے، تیرے عقل کی بھی ایک حد ہے۔ تیری عقل ایک چیز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تیری عقل نہیں سمجھ سکتی کہ اللہ کی ذات کیسی ہوگی اور اس ذات کا استوا کیسے ہوگا، سمجھے؟ اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی ہمارے آبا کے پاس، ہمارے آبا و اجداد کے پاس آ کر یہ کہتا کہ آپ کے ہاتھ کے برابر ایک ٹکڑا ہوگا اور اس ٹکڑے کا انداز کچھ ایسا ہوگا کہ آپ اس ٹکڑے میں چند بٹنوں کو دبائیں گے اور آپ بیٹھیں گے شہر دریا پور میں اور دارالعلوم سونوری میں یا مرتضی پور یا ممبئی میں، اور آپ اس ٹکڑے پہ چند بٹن کو دبائیں گے تو مدینے میں رہنے والی آپ اپنی دلہن کو دیکھ لیں گے۔ یقین کرتا تھا کوئی؟ ارے بولو نا، یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مدینہ عمرے کے لیے، مکہ عمرے کے لیے تشریف لے جاؤں اور ہماری دلہن اور ہماری بیگم گھر پہ رہے اور وہاں سے میں اس ڈبیا پر چند بٹن دبا دوں اور میری بیگم مجھے نظر آئے؟ کسی کو یقین ہوتا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے سوچنے کی ایک حد تھی، ان کے سوچنے کی ایک کیا تھی؟ ایک حد تھی۔ انہوں نے 100 سال پہلے اپنے زمانے میں جو دیکھا وہ دیکھا، اور وہ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ وہ ڈبہ ایسا ڈبہ ہوگا، اس میں بٹن کو دبایا جائے گا تو آپ 2000 کلومیٹر کی آواز بھی یہاں سن لیں گے۔ اسے یقین ہو رہا ہوگا کہ کیسے آواز آئے گی، کوئی کنیکشن بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا، کوئی چیز بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایک ایسا ڈبہ ہے اور وہاں تک آواز جا رہی ہوگی، لوگوں کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ بھلا ایسا بھی کیسا ہوگا۔ جیسے اس زمانے کے سوچنے والے ایک حد میں سوچ رہے تھے، ایسی ابھی ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، اس کی قدرت کو نہیں سمجھا، اس کی طاقت کو نہیں سمجھا، اس کی ذات کو نہیں سمجھا، اس لیے ہم اس کے استوا کو بھی نہیں سمجھ پائے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ایسا جب اگر کوئی یہ کہتا ہے، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ دیکھو صاحب آپ زبان سے چند جملے کہو اور پڑھ کے بخش دو، قبرستان والوں کو ثواب پہنچ جائے گا۔ سوچنے والے نے عقل سے سوچا، سوچنے والے نے عقل سے سوچا کہ یہ ایسا بھی کیسا ہوگا کہ زبان سے جملے نکل رہے ہو اور قبرستان والوں کو ایصال ثواب ہو جائے، یہ ایسے کیسے ہوگا؟ پھر سمجھانے والے نے کہا ارے ایسا بھی ہوگا، اگر تو تیرے ابا کو بھیجے گا تو صرف ابا کو جائے گا، اور اگر تو فیملی کو بھیجے گا فیملی کو چلا جائے گا، اور اگر تو اگر تو اس قبرستان کے 10 لوگوں کو بھیجے گا تو 10 کو چلا جائے گا۔ عقل سے سوچنے والا کہنے لگا ایسا بھی کبھی کیسا ہوگا؟ سمجھے؟ دنیا نے ترقی کی، موبائل میں ایک ایپس آئی واٹس ایپ کے نام کی، آپ اپنے ابا کے واٹس ایپ پہ ڈالیں گے 1000 کلومیٹر دور پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ ابا کو ہی پہنچے گا کہ کسی چچا کو بھی پہنچے گا؟ ارے بولو نا، صرف ابا کو پہنچے گا۔ اور وہی آپ نے فیملی گروپ بنایا اور فیملی میں ڈال دیا تو بولو کس کو پہنچے گا؟ عقل سے سوچنے والوں نے جب عقل سے سوچا ہوگا تو انکار کیا ہوگا، نظر سے دیکھنے والوں نے جب نظر سے دیکھا ہے تو اقرار کر دیا۔ عقل سے سننے والوں نے سنا تھا کہ جب ابن آدم کلمہ پڑھتا ہے اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے اور وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ ارے بولو، ہلنے لگتا ہے۔ اللہ کے عرش کے سامنے کا ستون۔ عقل سے سوچنے والوں نے سوچا کہ ایسا بھی کیسے ہوگا کہ ایک آدمی ایک جامعہ میں بیٹھ کر یا کسی مسجد میں یا کسی گھر میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوگا، عرش الہی کے سامنے کا ستون ہل رہا ہوگا، ایسے بھی کیسا ہوتا ہوگا؟ عقل سے سوچنے والوں نے جب سوچا ہوگا، لیکن جب نظر سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ زبان سے چند جملے بولو آپ اور آپ کے وہ ڈائل نمبر ہو جائے تو ادھر کیا ہلنے لگتا ہے؟ ارے بولو نا، ہلنے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اے ابن آدم، ہر چیز کو تو دنیا میں عقل سے سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، فلسفی کو فلسفے میں کیوں خدا ملتا نہیں؟ فلسفی کو
کیوں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سجلا رہا ہے، سرا کیوں ملتا نہیں؟ اس لیے کہ وہ عقل سے سمجھنا چاہتا ہے، ہر جگہ عقل سے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ وہ ذات ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہو گیا، کما یلیق شان، جیسی اس کی کیا ہے۔ اور وہ اس کائنات کا مالک، ایسا زبردست مالک ہے، ایسی قدرت والا ہے کہ جب سے بنی ہے دنیا، جب سے آسمانوں کو بنایا، سورج کو بنایا، ستاروں اور سیاروں کو بنایا، لیکن ساری کائنات کی چیزوں کو مسخر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ لوگ آتے ہیں، مفتی صاحب تعویذ دے دو، بیگم بات نہیں مانتی۔ اچھے 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 برے لوگ آتے ہیں، اچھی بری خواتین کہتی حضرت کچھ ایسا دے دیجئے، شوہر پریشان کر رہا ہے، نہ شوہر بیوی کے قابو ہے، نہ بیوی شوہر کے، اولاد شوہر کے قابو ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی تعویذ تو دے دیجئے، اولاد ہماری نہیں مانتی۔ ایک گھر کو قابو رکھنا اتنا مشکل ہو رہا ہے، اس کائنات کے مالک نے پوری دنیا میں نظر آنے والے سورج اور پوری دنیا میں نظر آنے والے چاند کو کیا کر دیا ہے۔ اے ابن آدم، تو اگر خدا کو پہچاننا چاہے گا تو تجھ کو خدا کیا نظر آ جائے گا۔ وسخر الشمس والقمر، وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور وہی اللہ ہے جس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنی وقت مقررہ کے ساتھ کیا ہے، چلتا رہے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب اللہ کو قیامت قائم کرنی ہوگی، یہ جو سورج آپ کو نظر آ رہا ہے کہاں سے نکلتے ہوئے؟ مشرق سے، روز قیامت میں وہ مغرب سے نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ یہ ہے وہ اللہ۔ پھر فرمائی یدبر الامر، ہر چیز کا ایک انداز، ایک تدبیر، ایک نظام ہے، ایسا نہیں ہے کبھی عام کبھی جام، ہر ایک نظام ہے، پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ دنیا میں جتنے نظام چلانے والے ہیں ان کے نظاموں میں کبھی نہ کبھی خلل واقع ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی انتظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کائنات کا ایسا مالک ہے، یدبر الامر، کاموں کی کیا کرتا ہے، یفصل الآیات، قدرت بیان کرتا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا کیا کرو، یقین کرو کہ تمہیں اپنے رب سے کیا کرنا ہے، ملنا ہے، تمہاری اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ الی اللہ مرجعکم، تمہارا مرجع کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کہیں بھی جاؤ گے تمہیں لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف۔ یہ تمہیں نشانیاں بیان کیوں کر رہا ہے؟ یہ اپنی قدرت تمہیں کیوں سنا رہا ہے؟ اس لیے سنا رہا ہے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اور جب تمہیں اپنے رب سے ملنے کا یقین آ جائے گا تو تم رب کی نافرمانی سے گھبراؤ گے، اطاعت خداوندی کرو گے اور پیغمبر کی اتباع کرو گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسا مالک ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق